الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر کیا غضب ہے آدمی انسان نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹاپک کو بار بار چھیڑتا ہے کہ کامیاب کون ہے اور ناکام کون شخص ہے. اس مضمون کو قرآن نے بہت جگہوں میں لیا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں دو چیزیں ودیعت فرمائی ہیں، ایک نفسانی خواہشات اور دوسرا نیک اعمال. انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، انسان بڑائی کو چاہتا ہے، انسان جو ہے کامیابی کو چاہتا ہے اور اپنے آپ کو نمایاں دکھنا چاہتا ہے. اسی پر حضرت مولانا طارق جمیل فرماتے ہیں کہ اس حد تک ناجائز نہیں ہے اگر وہ تکبر میں بدل جائے یا پھر عجب میں بدل جائے یا پھر فخر میں بدل جائے تو وہ ناجائز ہو جاتا ہے. اسی پر ایک حدیث حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. اور آگے فرمایا کہ جس انسان کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی برا یعنی برائی چیز ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت تھی. ایک صحابی کھڑے ہوئے اور دریافت کیا، یا رسول اللہ امن الکبر، کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور ایک آدمی چاہتا ہے اس کے جوتے اچھے ہوں، اس کی سواری اچھی ہو. امن الکبر یا رسول اللہ، کیا یہ کبر ہے، تکبر ہے؟ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ بے شک اللہ خود حسین ہے، حسن کو پسند فرماتا ہے. اللہ خود جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے. برا شخص تو وہ ہے جو اس کے نیک اعمال کو دیکھ کے جلن حسد کرے. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وضاحت بیان فرمائی. تکبر سے بچو، حرص سے بچو، اور تیسرا میں حسد سے بچنے کو کہا ہے. ان تینوں چیزوں سے اگر آپ بچنے کی کوشش کریں گے تو آپ کامیاب ہیں. حرص، تکبر ایک ایسی بری بلا چیز ہے
جس نے سب سے پہلے شیطان کو تباہ و برباد کر دیا۔ شیطان جو ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کو جب روح ڈال رہے تھے تو انہوں نے حکم دیا تھا سارے فرشتوں کو کہ بھائی تم آدم کو سجدہ کرو، لیکن سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے نہیں کیا، اس کے اندر تکبر۔ انہوں نے اللہ سے تکبر کے حالت میں کہا رہا ہے کہ اللہ تم نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ کی بھاؤ اوپر کو اٹھتی ہے، میں زمین میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں، میں کیسے جھک سکتا ہوں۔ اس نے تکبر دکھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تباہ کر دیا۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرص کے بارے میں بتایا، یعنی لالچی۔ لالچ ایسی بری بلا چیز ہے کہ جس نے بھائی آدم علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خاص طور پہ اس مخصوص شجر ممنوع کا اعلان کیا تھا کہ اس درخت کا پھل کو نہیں کھانا، اور آج سے تمہارا شیطان جو ہے کھلا دشمن ہے، تم اس درخت کا پھل کو نہیں کھانا۔ لیکن شیطان اسی دن سے وعدہ لے رکھا تھا کہ مجھے اللہ آپ مہلت دیجیے کہ میں آج سے لے کر قیامت تک کے تمہارے بندوں کو اپنے بہکاوے میں لاؤں گا۔ اب وہاں سے وہ کام شروع کر دیا۔ تو بھائی جب شیطان کو جنت سے باہر نکالا گیا تو شیطان ایک حیلہ اختیار کیا اور وہ جنت کے دروازوں پہ بیٹھ کر، جو جنت کے دربار میں تھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ مورنی تھی، مورنی سے شیطان کہہ رہا ہے فرشتوں کے شکل میں آ کے کہ میں تمہیں ایسی وظیفہ نہ بتلا دوں کہ تم ہمیشہ جوانی میں رہو گی اور خوبصورت رہو گی اور جنت میں رہو گی، کبھی تمہیں جنت سے باہر نہیں نکالا جائے گا۔ تو مورنی کہی کہ ایسی کیا بات ہے، مجھے بتاؤ۔ تو شیطان کہنے لگا کہ مجھے پہلے جنت میں داخل کرو، تب میں تجھے وہ وظیفہ بتاؤں گا۔ لیکن مورنی اس پہ یقین نہیں کیا، اس نے جو ہے سانپ کو جا کے بتایا یہ بات کہ ایک باہر میں فرشتہ ہے جنت کے دروازے پر، اور وہ یہ وظیفہ بتا رہا ہے کہ ہم ہمیشہ خوش رہیں گے، جوانی میں رہیں گے اور خوبصورت رہیں گے، یہ اس کے پاس ایک وظیفہ ہے، اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو شیطان لالچ میں آ کر وہ فوراً جنت کے دروازوں سے اپنے منہ کو نکالا اور منہ کھولا، اس نے کچھ پوچھ پاچھ نہیں کیا، شیطان اس کے منہ میں گھس گیا اور وہ جنت میں شیطان چلا گیا۔ اب جنت میں کامیاب ہو گیا، اس کے بعد دوسرا حیلہ اختیار کیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے ہم بہکائیں؟ تو سب سے پہلے تو وہ ایک پتھر پہ جا کے بیٹھ گیا اور حضرت حوا کو دیکھ لیا، بولا کہ عورتیں جلدی بہکتی ہیں، عورتوں کو پہلے کام تمام کیا جائے۔ تو حضرت حوا کو دیکھ کر فرشتے کے شکل میں آ کے اور رونے لگا۔ تو حضرت حوا فرمانے لگی کہ بھائی تم تو جنت میں ہو، تم کیوں رو رہے ہو؟ جنت میں ہر چیز کا سہولت ہے، جو چاہو کھاؤ پیو، تو پھر تم کیوں رو رہے ہو؟ تو شیطان کہنے لگا مجھے افسوس ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے ایک دن باہر نکال دے۔ تو بھائی دنگ رہ گئی کہ ایسی کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ تمہیں ایک نہ ایک دن جنت سے باہر نکلنا ہوگا۔ تو وہ پھر سوچنے لگی اور پھر جا کے اس درخت کا پھل اس نے کھا لیا۔ پھر اس کے کھانے کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ اے آدم، میں نے اس درخت کا پھل کھا لیا ہے۔ اور حضرت آدم کو پتہ تھا کہ اللہ نے مجھے خاص وصیت فرمایا ہے کہ اس چیز کا نہیں کھانا ہے۔ تو اپنی بیوی کے محبت میں انہوں نے بھی اس پھل کو جیسے ہی کھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے صرف حرص کی وجہ سے جنت سے باہر نکال دیا۔
اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد یعنی جلن. جلن ایک ایسی بری بلا چیز ہے جس نے قابل سے حابل کو قتل کروا دیا. اور قابل اور حابل جو ہے وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں, وہ دونوں بیٹے تھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں جب نکاح کیا جاتا تھا تو جو پہلے اولاد پہلا حمل سے جو بچہ پیدا ہوتا تھا, لڑکا ہو چاہے لڑکی, پھر دوسرا حمل جو ہوتا تھا اور لڑکی ہو یا لڑکا تو اس سے اس کی نکاح کر دی جاتی تھی. تو حابل کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا, لیکن قابل کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا. تو اس نے اپنے ابا حضرت آدم علیہ السلام سے دریافت کرنے لگا کہ مجھے یہ لڑکی پسند ہے جو حابل کے لیے مخصوص ہوا تھا, مجھے یہ لڑکی پسند ہے, میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. تو بہت ضدی کیا تو حضرت آدم نے کہا کہ تم قربانی پیش کرو, چلو تمہاری بات مانتے ہیں, تم قربانی پیش کرو. جس کی قربانی قبول ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی قربانی قبول کریں گے اسی کو اس سے نکاح کر دیا جائے. تو پہلے زمانے میں جنگلوں میں اور پہاڑیوں میں اپنی قربانیوں کو لے جایا کرتے تھے, اور جانور وغیرہ وغیرہ بہت چیزیں تھیں, اس کو پہاڑیوں پر رکھتے تھے اور اللہ کی طرف سے آسمان سے بجلی کڑکتی تھی اور وہ زمین پہ گرتی تھی. جس کی قربانی کو قبول کرنا ہوتا وہ بجلی اس کو کھا لیتی جانور کو یا پھر جلا دیتی. تو ایسا ہوا کہ حابل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابل کی نہیں ہوئی. تو وہ اور حسد کرنے لگا اور اس نے بھائی حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کو ہی قتل کر ڈالا. اور قتل کرنے کے بعد وہ پھر سوچنے لگا کہ میں اپنے بھائی کو کہاں لیتا جاؤں, کہاں دفن کروں, کیا کروں, اسے کچھ طریقہ ہی معلوم نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کوے بھیجا اور کوے جو ہے ایک دوسرے سے لڑائی کرنا شروع کر دیا. تو ایک کوا فائز ہو گیا, ایک کو مار دیا. اب اس نے اپنے چونچ سے زمین کو کھودنا شروع کیا اور کھود کے اس کوے کو اس میں دفنا دیا. تو حابل کو دفنانے کے لیے قابل نے سوچا کہ کوے کے اندر اتنی دماغ ہے, ہم تو انسان ہیں, ہماری عقل کہاں گئی. پھر اس نے اسی طریقہ کو اختیار کیا. پھر قابل نے اپنے بھائی کو اس طرح دفن کر دیا. تو سوچنے کی مقام ہے کہ ہر انسان آج کے دور میں اپنی اپنی کامیابی کو چاہ رہا ہے. کہتے ہیں لاٹ ڈریمز اینڈ ناٹ سکسیزفل یور لائف. ہر انسان کا ایک سپنا ہوتا ہے, لیکن کیا اس سپنا کو ہم مکمل کس طرح کر رہے ہیں, ہم غور کر رہے ہیں اپنے پہ. ہمیں شکایت رہتی ہے کہ ہم نے ایک اللہ کو مانا پھر بھی ہمیں تباہ کیا جا رہا ہے. ہم نے ایک کتاب کو رہبر بنایا پھر بھی کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. ہم نے دین خدا کی رسی کو تھاما پھر بھی غیروں نے ہمیں جھنجھوڑ دے رہا ہے. ہم نے ہر کچھ کیا لیکن ہمیں سب معلوم ہے کہ ہمیں نماز ہی پڑھنا ہے, نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا. ہمیں کتاب ہی پڑھنا ہے, نہیں پڑھیں گے تو ہمیں گناہ ہوگا. لیکن اس کے باوجود کہیں ہم نے ایسا تو نہیں کہ دل میں صرف خدا کا خوف ہے اور اس کے ڈر کی کوئی جگہ نہ ہو. ایسا ہی ہے, اس لیے آج ہم جانی مالی بربادی اقتصادی بدحالی ہر ایک سے 2-4 ہیں. یہی وجہ ہے کہ انسان جو پھوس کے چھپروں میں رہتے ہیں وہ بھی پریشان, اور جو بڑے بڑے کوٹھیوں اور محلوں میں رہتے ہیں وہ بھی پریشان رہتے ہیں. ایسا نہیں کہ جو امیر ہے وہ بہت سکون اور اطمینان سے ہے, ایسا نہیں ہے. ذکر اللہ کے بجائے فحش گوئی, غیبت اور عیب جوئی میں لگے ہوئے ہیں اور ہم کامیابی کو ڈھونڈ رہے ہیں. غیروں کی محبت سے لبریز ہو رہے ہیں اور اللہ کی محبت سے خالی ہیں, اور ہم کامیابی کو ڈھونڈ رہے ہیں. ورلڈ پرفیکٹ بک از قرآن اینڈ یو آر لکی اف یو آر اے مسلمان. دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے اور وہ سچا اور
صادق ہے اور ہم نبی کے امت میں سے ہیں اور ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فاذکرونی اذکرکم، یہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو میں تمہیں دنیا کی تمام نعمتوں سے سرفراز کروں گا، تم صرف میرے قدموں میں جھکو میں ساری دنیا کو تمہارے قدموں میں جھکا دوں گا۔ تو یہ قرآن کی جب آیت کہہ رہی ہے تو ہم کیوں یقین نہیں کر رہے بھائی؟ اس کا مطلب ہم شک میں ہیں۔ اللہ بزرگوں نے بہت سا بیان میں ایسا مثال دی ہے کہ اللہ جو ہے اپنے بندوں سے 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب ہمارے آدم علیہ السلام سے اتنی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم غلطی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، غلطی ہوتی ہے، انسان ایسا نہیں ہے کہ وہ نیک کرتے کرتے ہی مرتا چلا جائے، اس کے انسان کی فطرت میں اللہ رب العزت نے نیک اعمال جہاں دیا دل میں، وہی نفسانی خواہشات بھی ودیعت فرمائی ہے۔ تو گناہ ہوگا، توبہ ہے، اس کے لیے معافی مانگے، کوشش کرے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر عمل کرے، اتنی پاورفل ہے کہ تبسم فی وحی اخیک لک صدقۃ، کہ تم کسی بھائی مسلمان سے ملاقات کرو، یا جاننے والے ہو یا نہ جاننے والے ہو، تم اسے حسن اخلاق سے پیش آؤ، وہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ کتنی بڑی بات کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بھائی کیا ہم عمل کر رہے ہیں اس بات پر؟ بس غیروں کے محبت کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں، اس کی حلیہ اختیار کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے تو نماز میں طرح طرح کے خیالات کو سوچ رہے ہیں کہ ابھی یہ کرنا ابھی وہ کرنا۔ اللہ کے لیے آیا 10 منٹ بھائی کم سے کم اللہ کے لیے ایسا سجدہ کرو، ایسا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو کہ اللہ کا عرش ہل جائے۔ فرشتے کہے کہ اللہ تیرا بندہ نے ایسا سبحان اللہ پڑھا ہے کہ تو اس کی مغفرت کر دو۔ اس طرح سے ہمیں اللہ پہ یقین کر کے کامیابی حاصل کرنا ہوگا میرا بھائی۔